بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیب سے مدد کے حصول کا آج میں وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ غیب سے ہم کیسے مدد لے سکتے ہیں؟ غیب اللہ ہے، تو اللہ سے ہم کیسے مدد حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی طرف ایک قدم چلتے ہیں تو اللہ 70 قدم ہماری طرف چلتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی بات کیسے منوا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی حاجات کیسی پوری کروا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہمارے جو رکے ہوئے کام ہیں وہ ہم کیسے پورے کروا سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک وسیلہ بھی ہوتا ہے۔ اب وہ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا، ہر نبی کہہ رہا ہوگا اپنے بارے میں، ہر نبی اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا، لوگ نفس نفسی کا عالم ہوگا، لیکن میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی یہی فرما رہے ہوں گے، اپنی امت کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے۔ تو کیا بات ہے ان کی، میرے محبوب کی کیا بات، کیوں نہ میں ان کی شان بیان کروں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ میں ان کی شان بیان کروں؟ کیسے ان کو چھوڑ سکتے ہیں ہم، جنہوں نے دنیا میں آتے ہمیں یاد کیا، جنہوں نے دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں یاد کیا، ساری زندگی ہمیں یاد کیا، اور قیامت والے دن بھی نہیں بھولے۔ تو کیسے ہم انہیں بھول سکتے ہیں؟ ان کے اسوہ حسنہ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ان کی ظاہری زندگی کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو آج جو میں عمل لے کے حاضر ہوا ہوں وہ سرکار کی نسبت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسبت ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کریں، پھر کمال دیکھیں، ایسے ایسے ناممکن کام آپ کے ہو جائیں گے، ہر جائز کام آپ کا حل ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے سرکار اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک آپ کو خود اپنی زیارت بھی کروا دیں اس عمل کو کرنے سے۔ انشاءاللہ آپ نے عمل کیا کرنا ہے؟ آپ کا کوئی کام اٹکا ہے اس کا تصور کریں اور مدینہ شریف کا رخ کر لیں، مدینہ شریف کا رخ کر کے بیٹھ جائیں، بعدب کھڑے ہو جائیں، بیٹھنا نہیں ہے آپ نے، بعدب کھڑے ہو جائیں۔ تو بعدب کھڑے ہونے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے قلت حیلتی انت وسیلتی اغثنی یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی اغثنی یا رسول اللہ، رو رو کے پڑھیں۔ میں نے آزمایا ہے، میں نے اپنے کئی کام اس وظیفے سے کروائے، کئی کام میرے ہوئے ہیں، کئی کام میرے ایسے بگڑے ہوئے ہیں، تو اس وظیفہ کو رو رو کے پڑھیں۔ بچی کی شادی نہیں ہو رہی، تصور رکھ لیں، قرضہ ہے تصور رکھ لیں، کاروبار بند ہو چکا ہے تصور رکھ لیں، آپ کا پاسپورٹ نہیں مل رہا، نہیں بنا رہا تصور رکھ لیں، آپ کو ٹکٹ نہیں مل رہی باہر کی تصور رکھ لیں، آپ کا دکان بند ہو چکی ہے اس کا تصور کر لیں، آپ کے گھر کے اندر جادو ہے، جھگڑا ہے، جنات ہے، فساد ہے، آپ کی بیوی نافرمان ہے، آپ کی اولاد نافرمان ہے، حتیٰ کہ آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، جس مرضی مقصد کے لیے، جائز کام کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ صرف ایک دفعہ آزما کے دیکھیں آپ اس عمل کو، انشاءاللہ پھر دیکھیں سرکار اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک آپ کی کیسے رہنمائی فرماتے ہیں، آپ کے اوپر کیسے شفقت فرماتے ہیں۔ کیونکہ سرکار کی اگر ایک نگاہ پڑ گئی تو میں کہتا ہوں آپ کے ہر بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ سرکار کی اگر ایک نگاہ پڑ گئی، پہلے دیکھیں نا کیسے صحابی بنے، کون تھا؟ حضرت عمر فاروق کون تھے؟ صحابی رسول بن گئے، خلیفہ بن گئے۔ حضرت علی کون تھے؟ شیر خدا بن گئے، سرکار کے ساتھ نسبت ملی تو شیر خدا بن گئے۔ اگر ہم بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لیں تو یقین مانیں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جنات، یہ ملائکہ، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری رسائی وہاں تک ہو سکتی ہے جہاں تک کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ہم امت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ولایت کا پودا رکھا ہے، تو اپنے اس پودے کو پانی دیں تاکہ آپ کا جو اس ولایت کا پودا ہے اس کو جب آپ پانی دیں گے اس کے اندر اللہ کا نور آئے گا، تو آپ کے اندر خوشبو پھیلنا شروع ہو جائے گی اللہ کے نور کی۔ تو وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، قلت حیلتی انت وسیلتی اغثنی یا رسول اللہ، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے کام انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ جزاک اللہ۔